میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، ماہ رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جو کوئی رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے سال کے دن پھر جاتے ہیں، سارے سال کے رزق کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ یہی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہی وہ لمحات ہیں جس میں آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اہل و عیال کے لیے، خاندان کے لیے جو مانگیں گے رب تبارک و تعالی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج آپ جتنی بھی حاجتیں لے کر بیٹھیں گے رب تبارک و تعالی ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ کی ہر مراد، ہر حاجت اس تسبیح کے ذریعے پوری ہو جائے گی۔ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے۔ ماہ شعبان رخصت ہو رہا ہے، صرف چند گھڑیاں باقی ہیں۔ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں اور گزار دیتے ہیں، انہیں چاہیے بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک تسبیح پڑھ لیں۔ سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ ماہ شعبان میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو کچھ مانگا جائے رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ ماہ شعبان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جلدی سے سب کاموں کو چھوڑ کر بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک تسبیح پڑھ لو۔ آپ زندگی سے پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، مشکلات سے نکل کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر آپ کو کامیابی ملے، رزق کی تنگی نہ ہو، بیماری نہ ہو، ایسی زندگی جس میں پریشانی نہ ہو، ایسی زندگی جس میں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑو۔ اگر میرا بس چلتا تو ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر کہتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت کے لمحات ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں، نہ جانے ہماری زندگی میں دوبارہ یہ لمحات آئیں یا نہ آئیں۔ آج موقع ہے، وقت نکال کر بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اگر ان دنوں کو بھی غفلت میں گزار دیا، سارا سال پچھتاوا رہے گا۔ اگر وقت نکال کر ایک تسبیح کو پڑھ لیا، سارا سال آپ کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکالیف دور ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ماہ شعبان کے برکت والے دن گزر رہے ہیں۔ جو رب تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گا۔ جس کو جب جہاں جیسے بھی وقت ملے وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف ایک تسبیح پڑھ لینا، نہ جانے زندگی میں دوبارہ وقت ملے یا نہ ملے۔ آج موقع ہے، آج غنیمت جانتے ہوئے ایک تسبیح پڑھ لو۔ میرے وہ دوست احباب جو کہتے ہیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھروں سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، بے سکونی ختم نہیں ہوتی، بے برکتی نہیں جاتی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو وہ آج ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ایک تسبیح کر لے، رب تبارک و تعالیٰ سے پھر مانگے، رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ جو بے روزگار ہیں اپنے روزگار کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نورینہ اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا۔ اگر ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا آ گیا تو پھر ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بیماری پڑتی ہے، کوئی بھی کام پڑتا ہے تو ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، دوست احباب کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تانے سنتے ہیں، لیکن اس رب سے مانگ کر تو دیکھیں جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، جس کے حکم کے بغیر کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس رب سے مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ بچہ ماں سے مانگتا ہے، ماں ضرور عطا کرتی ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اگر ہمیں اس رب سے مانگنا آ گیا تو ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ ماہ شعبان ختم ہو رہا ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں۔ اگر آپ نے ان لمحات کو بھی گزار دیا تو سارا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بیماری سے، پریشانی سے، تنگ دستی سے،
محتاجی سے نجات چاہتے ہو تو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے شعبان المعظم کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ یہ ایسا آزمایا ہوا عمل ہے، ہزاروں لوگ اس پر عمل کر چکے ہیں، ہر ایک نے اپنی من کی مرادوں کو پایا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم اپنی خواہشات کو کسی کے سامنے بتا نہیں سکتے، ان کی خواہشات بھی پوری ہوئی ہیں، ان کے دل کے ارمان بھی پورے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جھولیوں کو بھرا ہے۔ یوں تو پڑھنے کے لحاظ سے سب سے آسان عمل ہے، لیکن فائدے کے اعتبار سے اس سے پاورفل عمل کوئی نہیں ہے۔ جس کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل کو ہلکا نہ سمجھنا۔ یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، رزق کی بندش کو ختم کرتا ہے، تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، نحوست کو ختم کرتا ہے، روزگار میں اضافہ لاتا ہے، بد نظری کو ختم کرتا ہے، خوشحالی لاتا ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کے رزق کا انتظام ہوگا، مشکلات دور ہوں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، گھر کے اندر پڑھیں، مکان کے اندر پڑھیں، دکان کے اندر پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھیں، کمرے کے اندر پڑھیں، جہاں بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل درود پاک نماز والا درود پاک ہے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ درود پاک کی فضیلت ہم کو بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم اس کی کرنی ہے، اور پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ افضل یہ ہے کہ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد رو رو کر اپنے رب سے اپنی مرادوں کو مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں کریں، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعائیں کریں۔ آپ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، جو مانگیں گے رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، یا رب ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے تو دینا آتا ہے، تو اپنی عطا کے مطابق مجھے عطا کر۔ رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کیجیے گا، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے جتنے بھی وظیفے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل میں اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے دعاؤں کو مانگیں، رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کرتے ہیں، آئیے آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ کس کی آمین پر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہو تو اپنا نام کمنٹ میں لکھیے۔ آپ کے لیے، آپ کے روزگار کے لیے، آپ کی بیماری کے لیے، آپ کی تنگ دستی کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے دعا کی جائے گی۔ دعا مانگنے سے پہلے التجا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کی تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔
تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کے گھروں کو اور گھروں میں رہنے والوں کو حاسدوں کے اثر سے، بد نظروں کی نظر سے، چوروں کی چوری سے محفوظ فرما، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب طاہر رزق عطا فرما، جنہیں رزق عطا فرمائے ان کے رزق میں خیر برکت عطا فرما، ہماری تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دلوں سے نکال دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا رب، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا تو آتا ہے، ہمارے مانگنے کو نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، اپنی عطا کے مطابق ہمیں عطا کر۔ یا اللہ، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، جس نے جو مانگا ہے، جتنا مانگا ہے، جیسا مانگا ہے، انہیں عطا کر۔ تیری عطا میں کوئی کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔